پاکستان کی جو غزہ امن بورڈ کا حصہ بننے کا فیصلہ ہے یہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور ایسا کرنا کیوں ضروری تھا آپ کے خیال میں؟ جی بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں جی یہ ایک تاریخی دور سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں اور اس کے لحاظ سے میں سمجھتا ہوں یہ فیصلہ جو ہے یہ بہت مناسب ہے اور اس کی 5-6 وجوہات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کی طرف سے پاکستان کو انوائٹ کیا جانا بذات خود اس بات کا اعتراف ہے کہ پاکستان جو ہے عالمی برادری کے جو اہم ترین چیلنجز ہیں اور مسلم امہ کے جو بڑے مسائل ہیں ان میں ان کی مشاورت اور ان کے ساتھ تعاون جو ہے وہ ضروری سمجھا جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پاکستان نے فیصلہ کیا ہے یہ یک طرفہ نہیں ہے بلکہ جو اور بھی دیگر اہم اور بڑے مسلم دنیا کے ممالک ہیں، سعودی عربیہ ہے، ترکی ہے، قطر ہے، متحدہ عرب امارات ہے، مصر ہے، آذربائیجان ہے، انڈونیشیا ہے، وہ بھی اس پروسیس میں شامل ہیں. تو باہمی مشاورت سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو اس میں شرکت ہے وہ بالکل غیر مشروط نہیں ہے بلکہ وہ اقوام متحدہ کی جو ریلیونٹ سیکیورٹی کاؤنسل کی قرارداد ہے اس کے حوالے سے ہماری اس میں شرکت ہے اور وہ بھی 4 جو ہمارا تاریخی اصولی موقف ہے مسئلہ فلسطین کے حوالے سے اس کی یاد دہانی پر مبنی ہے. چوتھا پہلو اس میں یہ ہے کہ ہماری جو اس میں اس پیس پلان میں جو تعاون ہے وہ 3 حوالے سے واضح کیا گیا ہے. پہلی بات یہ کہ ہم جو ہے فلسطین میں ایک دیرپا امن کے لیے جو غزہ کا معاملہ ہے اس میں شریک ہو رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ دیرپا امن ہو اور وہاں پہ جو ہیومینیٹیرین ریلیف ہے وہ ان انٹرپٹڈ اس کی سپلائی بھی جاری رکھی جائے. اور تیسری بات یہ کہ وہاں پہ ریکنسٹرکشن کا عمل بھی شروع کیا جائے. تو ہماری جو اس میں کنٹریبیوشن ہے وہ ان 3 حوالوں سے ہے اور اس میں واضح کرنا سب سے امپورٹنٹ بات یہ ضروری ہے کہ ہمارا چونکہ بہت زیادہ تجربہ ہے دنیا میں پیس میکنگ کے حوالے سے تو اس کا بھی اعتراف ہے، لیکن ہم پیس انفورسمنٹ یا جو غیر مسلح کرنے کے حوالے سے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے حماس کو اس میں شریک نہیں ہو رہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.